وقت بھی کافی ہو چکا ہے، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر اپنی رحمت کا سایہ بھی کیا ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اور بھی ثنا خانان مصطفیٰ ہیں میرے بعد ان کی، وہ بھی ثنا خوانی کریں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہدیہ عنایت اور ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ انتظامیہ کے جملہ ممبرز کو اور میزبانان محفل کو، اور پھر تحریک منہاج القرآن کی جملہ قیادت کو، جنہوں نے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ جتنے علماء کرام تشریف لائے، میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، تمام علماء ذی وقار کو اور مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انتظامیہ کی طرف سے اور تحریک منہاج القرآن کی جملہ قیادت کی طرف سے ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ موضوع آپ نے سنا بھی ہوا ہے اور پڑھا ہوا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ موضوع ہے محبت اہل بیت علیہم السلام، ایمان کی بنیاد ہے۔ اس موضوع کی مناسبت سے یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اور 2-3 احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کل، لا، ان کو فرما دے محبوب کل، ان کو فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے دین کی خدمت کی ہے اور تم تک دین پہنچایا ہے اور تمہیں دین کی راہ پہ ڈالا ہے اور تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکال کے جنت کا راستہ دکھایا ہے، اور اس دوران تم تک دین پہنچانے کے لیے میں نے جو کچھ بھی جھیلا، سفر کیے، ہجرتیں کی، طائف کے بازار کے پتھر کھائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، خندقیں کھودی، غزوات لڑے، دندان شہید کروائے، رخسار زخمی کروائے، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، جو کچھ میں نے جھیلا، فرمایا محبوب ان کو فرما دے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا، فرمایا ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا؟ فرمایا المودۃ فی القربہ، کہ میری قرابت سے حد سے بڑھ کر محبت کرتے رہنا۔ کچھ الفاظ سمجھانے کے لیے ایڈ کر کے میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا، اب دوبارہ ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ پہلا حصہ فرمایا کل، محبوب فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ میں نے دین کی خدمت کی ہے نا، اس پر صلہ نہیں مانگتا۔ تو پہلا حصہ وہ یہ کہ سنت مصطفیٰ کیا ہے کہ دین کی خدمت کرو مگر معاوضے کی طلب نہ رکھو۔ یہ حکم خدا ہے جو قرآن کی آیت میں نازل ہوا، اور سنت مصطفیٰ ہے جو حضور نے عمل کیا۔ بس چھوڑے کوئی بات نہیں، سنت ٹھیک ہے، سنت مصطفیٰ ہے جو آقا علیہ السلام نے، ایک سوال ہوتا ہے ابتدا میں ہی عرض کر دیتا ہوں میں،
سوال ہوتا ہے کہ 30-40 سال 50 سال پہلے شروع ہونے والی تحریک منہاج القرآن کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں چھا گئی اور 100 سے زیادہ ممالک میں ان کے دفاتر ہیں اور نیٹ ورک ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوال آتا ہے ذہن. اور بڑی بڑی تحریکیں جو ان سے پہلے تھیں وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہ جا سکی. وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب میں سایہ مبارکہ کی روشنی میں ایک بات عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ دین کی خدمت کرو مگر صلہ نہ مانگو. صلہ. اب ایک سوال ہے میرا کہ سنت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ خدمت دین کرو مگر صلہ. تو جو تقریر کرنے سے پہلے، آنے سے پہلے، ٹائم دینے سے پہلے طے کر آئے، چاہے وہ تقریر ہو چاہے وہ ثناخوانی ہو، جو آنے سے پہلے طے کر کے آئے اور آدھے ایڈوانس منگوا کے آئے، وہ پہلی بات تو سنت مصطفیٰ پر نہیں ہے. کیونکہ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ مانگو نہ. تو سنت مصطفیٰ پر نہیں ہے. تو جو دعوت سنت مصطفیٰ پر ہے ہی نہیں وہ پھیلے گی کیا؟ ایک بات. دوسرا آپ کو ایک اور پیغام دیتا ہوں. یہاں پہ یہ رومال ہے میرے ہاتھ میں. گرمی ہے، سردی ہے، اس چیز کو خاص طور پہ خطبہ آپ بھی جانتے ہیں اور ثنا خانان مصطفیٰ اور نقبہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ جب نقابت کرنی ہو، خطابت کرنی ہو، جب نعت پڑھنی ہو تو ظاہر ہے انرجی لگتی ہے، توانائی، پسینہ آتا ہے. تو ایک یہ رومال مجبوری ہے، یہ ٹیشو یا رومال مجبوری ہے رکھنا. اب سوال یہ ہے، مجھے ضرورت تھی رومال کی، غور کریے گا. میں گیا دکاندار کے پاس کہ مجھے رومال دکھا دے. اس نے 2-3 قسم کے رومال دکھائے. علامہ صاحب قبلہ غور کریے گا، 2-3 قسم کے رومال دکھائے. مجھے یہ رومال پسند آ گیا. میں نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 300 روپے. اب جب یہ طے ہو رہا تھا اس نے رومال دکھایا، پیسے میری جیب میں ہیں، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں. اب یہی تو میں بات کر رہا ہوں. میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت نہیں ہے بھائی. یہی تو بات میں کر رہا ہوں. یہاں یہ کوئی رسمی تو بات نہیں ہے کہ جملوں میں مطمئن کر دیں اور عمل نہ ہو. بات نہیں. علامہ اقبال کا شعر بھائی آصف خان نے پڑھا. علامہ اقبال کا یہ شعر بھی ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. کچھ نہیں ہوتا، اگر گرتا ہے تو ہاتھ پہ پکڑ لو. سامنے مووی بن رہی ہے، ٹیبل خالی. اچھا قبول کر لیا، آپ کی طرف سے نمائندگی ہوگی، برکت آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ سودا ہو رہا تھا، رومال دکاندار کے پاس تھا، پیسے میری جیب میں تھے. تو جب طے ہو گیا اس نے کہا 300 دے دیں، رومال لے لیں. تو جب میں طے کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو رومال کا مالک کون تھا؟ بولے بھائی کون تھا؟ دکاندار. مالک دکاندار تھا. میں نے 300 دے دیا اور رومال. اب مالک کون ہے؟ اب مالک میں ہو گیا. جب پیسے پے کر دیے تو ملکیت بدل گئی. جب پیسے پے کر دیے تو ملکیت. میں آنے سے پہلے تو 50,000 لے آیا. تقریر ابھی میں نے نہیں کی، سٹیج پہ میں نہیں بیٹھا. سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے، آنے سے پہلے بالفرض 50,000 ہے، 30 ہے، لاکھ ہے، ہر ایک کا شخصیت کے مطابق ریٹ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں. میں آنے سے پہلے پیسے لے آیا. تو تقریر سے پہلے جب انتظامیہ نے مجھے پیسے بھیج دیے تو مالک تو انتظامیہ بن گئی، میں تو تقریر کا مالک ہی نہ رہا. جب میں مالک ہی نہ رہا تو میں نے دینا کیا ہے؟
اب یہاں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، جتنے بکنے والے ذمہ دار ہیں اتنے خریدنے والے بھی ہیں۔ عام طور پہ یہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے نا کہ 4 دن مرغی نہ خریدیں ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا، تو بھی آپ بولی نہ لگائیں۔ آپ کیوں بولی لگاتے ہیں؟ ان کو بلائیں جو بکنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ۔ پہلی بات تو یہ کہ فرمایا تم دے بھی کیا سکتے ہو، کل کائنات کو تو دینے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تم سے صلہ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ علامہ کا وہ شعر مکمل کر دیتا ہوں اشعار۔ علامہ اقبال نے کہا تھا سوداگری نہیں، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے۔ بھی شہر چھوڑا مگر صحرا میں آ کے پناہ تو لی نا، اور کرنا چاہتا تھا نظارہ۔ مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی جو ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، جنت کی طلب بھی چھوڑ۔ اگر مولا کو پانا ہے تو، چونکہ جنت جنت ہے، مولا نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا ملا جیڑی جنت دا تو مان کرے نہ ہے، تیری جنت مول نہ بڑھسوں۔ جنت کا لالچ دے کر، جنت کی نہروں کا لالچ دے کر، جنت کے انعامات کا لالچ دے کر، جنت کے مقامات کا لالچ دے کر، جنت کے محلات کا لالچ دے کر نماز پڑھواتا ہے ہم سے۔ جیڑی جنت دا تو مان کرے نہ ہے، اگر محبوب جنت میں نہ ہوا ہم نے تیری جنت کو کرنا کیا ہے۔ جیڑی جنت دا تو مان کرے نہ ہے، تیری جنت مول نہ بڑھسوں۔ اور جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے، تیری دوزخ مول نہ سڑسوں۔ تیری دوزخ کی مجال کیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو جلا سکے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور کا غلام پر صراط سے گزرے گا نا تو جنت چیخ کر اللہ کی بارگاہ میں پکارے گی، عرض کرے گی مولا اس عاشق مصطفیٰ کو جلدی گزار لے، اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا جو بامبر جل رہا ہے میری آگ کو بھی بجھا رہا ہے۔ تیری دوزخ دے تو ڈراوے دینا ہے، تیری دوزخ مول نہ سرسوں۔ شالا اے جنت دوزخ قائم روی، اسا دامن یار دا پڑسوں۔ یار فرید جے کرم چا کیتا، نہ ایتھے ارسوں نہ اوتھے ارسوں۔ تو واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، اور ایک دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی، اور شوخی سی ہے سوال مکرر میں کلیم۔ مکرر تکرار سے ہے، بار بار موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار سوال کیا تھا رب آرینی رب آرینی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، تاکہ میں تجھے تک سکوں۔ تو شوخی سی ہے، بے ادبی سی ہے اللہ کی بارگاہ میں، مولا چاہے تو دیدار کروائے چاہے تو نہ کروائے۔ تو شوخی سی ہے سوال مکرر میں ہے کلیم، ارے شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن نے دین کو کبھی بیچا نہیں، تو پوری دنیا میں منہاج القرآن ہی نظر آتی ہے۔ تو پہلا حصہ فرمایا لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا، دین پر خدمت کے صلے کا۔ اب یہ بات ہو گئی، اب آگے چلیں، یہ پیغام ہو گیا جو میں نے عرض کرنا تھا کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، کہا لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، طلب نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی سناخاں آئے ہیں، کوئی خطیب آئے، آپ کروڑوں کی خدمت کرتے، وہ منع نہیں ہے، مگر دل میں طلب نہ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ آج میری خدمت اگر یہاں سے 50,000، ایک مثال کہتا ہوں، میں نے تو اپنی اوقات کی بات کرنی ہے نا، تو 50,000 ہو گئی، تو جب اگلا سال مکمل ہونے سے پہلے میں لیاقت کاٹیا صاحب کو فون کروں، اچھا لیاقت بھائی پھر محفل ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو۔
طلب نہ ہو، بے نیازی ہو. اور اگر میری کوئی بات غلط ہو تو میرے سارے بڑے بیٹھے ہیں، ذرا مجھے میری اصلاح کر دیجیے. ہم اسپیشل فون کرتے ہیں یا نہیں؟ لیاقت بھائی بڑے اداس ہوئے پے ہیں یار، سال گزر گئے، ملاقات کدوں ہوگی؟ اصل ملاقات دا رولا نہیں ہوندا، معاملہ کوئی اور ہوتا ہے. تو پہلے فرمایا لا اسالکم، اب غور کریے گا، میں سوال نہیں کرتا، میری طرف غور سے ذرا، میں سوال پہلے کا لا اسالکم، بات بڑی توجہ طلب ہے. یہ بات کر کے آگے کا الا، ہاں مانگتا ہوں. الا اس بات ہے، پہلے ہے نفی، میں کچھ نہیں مانگتا، نہیں مانگتا، نفی اسباب دا پانی ملیا. پہلے ہے نفی، پھر کا الا، ہاں مانگتا ہوں. اب یہاں سوال کیا آقا جب مانگنا تھا تو منع کیوں کیا؟ میرا طریقہ اور ہوتا ہے ہمارا منہاج القرآن کا. ہم ایک جس طرح ایک لیکچر ہوتا ہے نا، بات سمجھ آئے. پہلے کہا کہ آقا اب یہاں انکار کر دیا، جب پہلے کہا کہ نہیں مانگتا تو مانگا کیوں؟ اور جب آگے مانگنا ہی تھا تو پہلے انکار کیوں کیا؟ پہلے فرمایا لا اسالکم، میں نہیں مانگتا. غور کریں، میں یہاں پہ نتیجہ دوں گا آپ کو. پہلے فرمایا لا اسالکم، میں تم سے نہیں مانگتا، نفی کر کے انکار کر کے آگے فرمایا الا، ہاں مانگتا ہوں. تو آقا اگر مانگنا ہی تھا تو پہلے کیوں فرمایا کہ نہیں مانگتا؟ اور اگر انکار کر دیا تھا کہ نہیں مانگتا تو مانگا کیوں؟ اور میں ہاں وہ بھی میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، وہ بھی میں نے، بھائی آصف خان صاحب، وہ بھی میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، تمہارے لیے مانگا ہے. آقا وہ کیسے؟ فرمایا ہاں جو پتھر کھا کر، جو دندان شہید کروا کر، جو رخسار زخمی کروا کر، جو خندقیں کھود کر، جو وطن چھوڑ کر دین تم تک پہنچایا ہے، اب لالچ یہ ہے میرے بعد وہ دین سلامت رہے. میرے بعد وہ ایمان تمہارے دلوں میں سلامت رہے. فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے حد سے بڑھ کر محبت کرتے رہنا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لہذا محبت اہل بیت اور محبت قرابت رسول ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. اور میں یہ بھی میں نے تمہارے لیے مانگا ہے. اب اگلا سوال، آیت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، آیت شروع ہو رہی ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہاں تک کہا کہ جب محبت اہل بیت کی بات آئی تو آیت کو توڑا. اولئک الذین ھدی اللہ، آیت پیچھے سے آ رہی ہے. جب یہاں پہ آیت آئی تو آیت کو توڑا اور روکا، اور روک کر کہا محبوب کل ان کو فرما دے. تو کیا پہلے محبوب نے نہیں فرمانا تھا؟ کل کا معنی تو ہے فرما دے، کل کا معنی ہے کہہ دے، کل کا معنی ہے عرض کر، کل کا معنی ہے ان کو پہنچا دے. تو جس آیت کے شروع میں لفظ کل نہیں آیا وہ آیت حضور نے نہیں پہنچائی. چونکہ قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے اللہ پاک دشمنوں میں بھی آقا علیہ السلام کو صادق و امین منوا چکا تھا. سورہ فاتحہ پوری میں کسی آیت کے شروع میں کل نہیں ہے. حضور نے نہیں فرمایا قل الحمدللہ رب العالمین. محبوب فرما دیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، نہیں فرمایا. قل الرحمن الرحیم، فرما دے رحمان الرحیم ہے، نہیں فرمایا. قل مالک یوم الدین، نہیں فرمایا. تو پورے قرآن میں ہر آیت کے شروع میں تو قل کی تاکید نہیں آئی، اور جس آیت کے شروع میں قل نہیں آیا کیا آقا علیہ السلام نے وہ آیات نہیں پہنچائی؟
تو جب آیت یا تو شروع میں کل لے آتا، آیت چل رہی تھی، آیت آ رہی تھی، جب مودت اہل بیت کی بات آئی، جب محبت اہل بیت کی بات آئی، جب نسبت اہل بیت کی بات آئی، جب غلامی اہل بیت کی بات آئی، جب اہل بیت کے ساتھ تعلق کی بات آئی، اس مقام پر آ کر اللہ نے آیت کو روکا اور روک کے اسپیشل کا محبوب کل ان کو فرما دیا۔ تو کیوں فرمایا کل؟ اللہ شروع میں کہہ دیتا، آیت شروع میں لے آتا لفظ کل، مگر نہیں، یہاں پر فرمایا کل۔ تو کیوں فرمایا؟ اس کے دو جواب عرض کرتا ہوں، بڑی حکمتیں ہوں گی، اللہ کا کلام ہے، بے مثل و بے مثال ہے، مگر صرف یہاں دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ کلپ سنا، بمبئی کی سرزمین سے کسی صاحب نے کہا کہ نبی کی شان نہیں ہے اجر مانگنا، مگر حضور نے اجر مانگا، حضور کو نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ اس نے تو حضور بھی نہیں کہا، اس نے کہا محمد نے اجر مانگا۔ محمد نے اجر مانگا تو نبی کو، باقی انبیاء کا ذکر کیا کہ انہوں نے اجر نہیں مانگا دین کی خدمت پر، تو یہاں نبی کی شان نہیں ہے کہ دین کی خدمت پر صلہ مانگے۔ یہ میں نے خود سنا۔ اب پہلی بات تو آیت ہے قرآن کی، اگر حدیث ہوتی تو چلو پھر بھی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے رشتے کی تڑپ میں یہ بات کی، ایک بات۔ دوسرا، جب محبت اہل بیت کی بات شروع ہوئی گو کہ قرآن میں اتری، اللہ پاک نے اپنی طرف سے فرمایا محبوب ان کو میری طرف سے فرما دے، کل ان کو فرما دے۔ تو مطلب کیا؟ محبوب ان کو بتا کہ محبت و مودت اہل بیت یہ خواہش مصطفیٰ نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی یہ نہ سوچے کہ خون نے کھینچ ماری تھی، کوئی یہ نہ سوچے کہ خون کی تپش کی وجہ سے اعلان کیا تھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے اعلان کیا تھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ مصطفیٰ کے گھر والے تھے، مصطفیٰ کی اہل تھی، مصطفیٰ کی عطرت تھی، مصطفیٰ کی اولاد تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی اپنی اولاد کی تڑپ میں، اپنی اولاد کی محبت میں، اپنے اہل و عیال کی چاہت میں اور تڑپ میں یہ کہا نہیں۔ فرمایا محبوب آیت تو چل رہی ہے، مگر یہاں پہ روک کے پھر تاکید کرتا ہوں کہ کل ان کو میری طرف سے فرما دے، ان کو میری طرف سے فرما دے، تاکہ جن کے ذہنوں میں یہ خباثت آئے کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کی طبیعت میں لالچ آ گیا تھا، صلہ مانگ لیا تھا، ان کی خباثت کا یہ جواب ہو کہ پہلے تو یہ آیا ہے قرآن ہے اور پھر کل حکم خدا ہے، ان کو پتہ چلے یہ خواہش مصطفیٰ نہیں تھی، یہ حکم خدا تھا۔ اب دوسری بات عرض کر دیتا ہوں اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر پائے گا، وہ کیا؟ سنیں، عربی کا قاعدہ ہے، علماء بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، علماء کرام، عربی کا قاعدہ ہے، عربی لغت کا، اور میرے بھائی بھی آج کل ماشاءاللہ آصف خان صاحب سرحدی آپ بھی درس نظامی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو عربی کا اصول ہے، قاعدہ ہے، جس حکم سے پہلے لفظ کل آ جائے، اگر یہ بات غلط ہو تو بتانا ضرور ہے، آج نہ ذہن میں آئے تحقیق کر لیں، فون کر دیں، کبھی بتا دیں۔ وہ یہ کہ جس حکم سے پہلے لفظ کل، حکم ہے مودت اہل بیت، کہ اہل بیت سے حد سے بڑھ کر محبت کرو، خالی محبت کی بات نہیں، وہ آگے چلو کر دیتا ہوں آگے یہ بھی بات، مگر فائدہ عربی لغت کا قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس حکم سے پہلے کل آ جائے، غور کریے گا، جس حکم سے پہلے کل آ جائے اس حکم پر عمل کرنا فرض ہو جاتا، اس حکم پر عمل کرنا فرض ہو جاتا۔ اور میں لوگوں کل
محبوب ان کو ذرا فرما نا کہ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کو یہ نہ سمجھنا کہ چلو جائز ہے، فقط جواز کی حد تک کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو گزارا چل جائے گا. فقط جائز نہیں ہے، فقط پسندیدہ نہیں ہے، فقط مستحسن نہیں ہے، فقط مستحب نہیں ہے، فقط اچھا عمل نہیں ہے، کل محبت اہل بیت تم پر میری طرف سے فرض ہے. اور یہاں اس سے بڑی ایک بات کہتا ہوں جس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک اور بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ فرض کی دو شکلیں ہیں. بھائی یاسف خان صاحب، فرض کی دو سطحیں ہیں. ایک فرض وہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں نہ ہو، اس پر عمل نہ ہو تو انسان کافر نہیں ہوتا. انسان کا ایمان نہیں جاتا. مثلا نماز فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے یا نہیں؟ اگر کتنے لوگ پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اگر نماز نہ پڑھیں تو بندہ گناہگار ضرور ہوگا، کافر نہیں ہوگا. روزہ فرض ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں نہیں رکھتے، ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہیں نہیں رکھتے، بہانہ کیا ہے؟ محنت مزدوری فلاں فلاں، برداشت نہیں ہوتا. تو روزہ زندگی میں نہیں ہے، عمل نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، مگر نہ رکھ کر گناہگار ضرور ہے، کافر بے ایمان ایمان نہیں جائے گا، صاحب ایمان رہے گا. آج فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے یا نہیں؟ اگر پیسہ ہو، دولت ہو، حالات ہوں، حالات سازگار ہوں، سارا کچھ حق میں ہو، اور بندہ پیسے پہ جفا مار کے بیٹھا رہے ڈال کے اور نہ جائے تو گناہگار ضرور ہے مگر ایمان نہیں جائے گا. تو کچھ فرائض وہ ہیں جو نہ ہوں تو ایمان جاتا نہیں. محبت اہل بیت یہ وہ فرض ہے جو نہ ہو تو ایمان آتا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محبت اہل بیت یہ وہ فرض ہے جو نہ ہو تو ایمان دل میں آتا نہیں، رہتا نہیں. اب یہاں ایک بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، اس کی دلیل دیتا ہوں. جتنے ہمارے بھائی اسپیشلی، ہمارا تو کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہم تو اپنے ایمان کے ذمہ دار ہیں، قبر میں ہمارے ساتھ کسی نے نہیں جانا، اور نہ ہم فتووں سے ڈرنے والے لوگ ہیں. مگر ہمارے جو بھائی اہل تشیع شیعہ بھائی اگر بیٹھے ہیں، تو جب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھے میں شیعہ نہیں ہوں. میرا تعلق مسلک اہل سنہ والجماعہ ہے. طریقتاً میں حضور شیخ الاسلام کا مرید ہوں، شاگرد ہوں، قادری ہوں، اور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی القادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر ان کے بڑے بیٹے کے دست مبارک پر بیعت کی. اور مسلکاً میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، ایسی بات نہیں، جملوں کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ سنی ہے ہی نہیں. رہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ملے تو وہ سنیت کے نام پر فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے. سنیت کو بدنام نہ کیا جائے، وہ سنیت کا نام استعمال کر کے جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے، فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اس پر دلیل میں دیتا ہوں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا تھا. اور پھر اب میں اپنے دوسرے بھائیوں کو، وہ بھی بھائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو نفرتیں پھیلاتے ہی نہیں ہیں، اپنے بھائیوں اہل سنہ والجماعہ کے بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کے نام پر جب محفل اس انداز میں کریں کہ لگے جیسے اہل بیت کے ذکر کو گھٹایا جا رہا ہے، کریں، اس میں کوئی منع نہیں ہے.
نہ یہ اجازت ہے کہ صحابہ کے نام پر اس انداز میں ذکر کیا جائے کہ لگے ایسے جیسے اہل بیت کے مد مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے، اور نہ ادھر اجازت ہے کہ اہل بیت کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ ایسے لگے جیسے صحابہ کے مد مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لے، میں ذمہ دار ہوں، کوئی صحابہ اور اہل بیت اطہار آمنے سامنے نہیں تھے، یہ بعد میں پیٹ کے دندے ہیں۔ تو میں صحابہ کا ان کے لیے جن کو یہ بتایا نہیں گیا صحابہ کا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا کہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں، اور اس کے دل میں ایمان ہے، یہ صحابہ فرماتے، صحابہ کی سنت تھی اور پیمانہ تھا، پیرومیٹر تھا چیک کرنے کا، کیا کہ ہم نے دیکھنا ہوتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہم اس کی نمازوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ اور یاد رکھ لو، علماء بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نماز پیمانہ ایمان ہے ہی نہیں، نماز پیمانہ اسلام ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز اسلام ہے، سن لو، اور اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں تاکہ بخشش ہو، نماز پڑھتے ہیں تاکہ بخشش ہو، روزہ رکھتے ہیں تاکہ بخشش ہو، حج ادا کرتے ہیں تاکہ بخشش ہو ہم، مگر بھئی نماز خود بچے گی تو بچائے گی نا، نماز خود بچے گی، نماز میں ریاکاری آ جائے تو نماز گئی، یہ چھوٹا عمل ہے، مگر نماز کی بنیاد کیا ہے؟ نماز جب قبول کروانی ہو تو نماز کے لیے ضروری ہے ایمان، اسلام کی قبولیت کے لیے ضروری ہے ایمان۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو اسلام کہاں؟ تو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، کننا نعرف المنافقین، ہم منافقوں کو پہچانا کرتے تھے۔ سنو، جو اسلام کا انکار کرے اس کو منافق نہیں کہتے بھائی، اس کو کافر کہتے ہیں، اور جو ایمان کا انکار کرے اسے منافق کہتے ہیں، اسے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کہ ہم نے دیکھنا ہوتا نا کہ اس کے دل میں ایمان ہے، ہم نماز نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سجدے کتنے کرتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے تھے نمازیں کتنی پڑھتا ہے، ہم کیا کرتے تھے؟ اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، مقام کتنا ہے اونچا امام زادوں کا، برم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا، برم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا، لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، نعرہ حیدری۔ بس یہ بھی میں ایک نصیحت عرض کر دیتا ہوں، ایسے جملے نہ کہا کریں، ایسے الفاظ۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر کسی کو اچھا نہیں نہ لگتا تو دلیل سے بڑھ کر چیز کوئی نہیں، ایسے جملے نہ کہا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں۔ اور میں بھائی آصف خان صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آئندہ نہ پڑھے۔ جب آپ بغیر نام لیے قرآن و سنت کی عربی متن کے ساتھ دلیل دے دیں گے نا، اس سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں جس کو کوئی رد نہ کر سکے۔ لہذا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا، جب دیکھنا چاہتے صاحب ایمان کون ہے، ہم ذکر علی چھیڑ دیتے۔ تو ذکر علی کے نتیجے میں اگر چہرہ کھل اٹھتا ہم سمجھ جاتے صاحب ایمان ہے۔ اور میں کننا نعرف المنافقین،
ہم منافقوں کو پہچانا کرتے تھے ببغضہم علیہ، علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے. وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُؤْمِنِينَ بِحُبِّهِمْ عَلِيًّا، اور ہم مومنوں کو پہچانا کرتے تھے علی کے ساتھ محبت کی وجہ سے. سن لیں، ایک بات آپ کو عرض کر دوں، جس طرح میں نے کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان نہیں ہے، اسی طرح ایمان عمل کا نام نہیں ہے، ایمان شخصیات کا نام ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کسی نماز کا نام نہیں ہے، کوئی ہستی ہے. رسولوں پر ایمان، شخصیات ہیں. انبیاء پر ایمان، قبر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. تو ایمان کو رکھا ہے شخصیات کے ارد گرد. اب جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی، میں نے کہا تھا یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ محبت کا درجہ کیا ہو. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت. یہ نہیں فرمایا کہ الا المحبت فی القربہ، کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، نہیں فرمایا الا المودت فی القربہ. محبت جب تک محبت رہے اپنی جان کا حق سلامت رہتا ہے. بندہ جان نہیں دیتا کسی کے لیے، مگر محبت جب رشتہ مودت میں بدل جائے تو پھر اپنا حق ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. شیر کو جنگل سے محبت ہے کہ نہیں؟ شیر کو اپنی سرداری سے، اپنی شہنشاہت سے اور آزادی کے ساتھ شکار کرنے سے محبت ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہے. مگر اس کو پکڑ کے آپ چڑیا گھر میں بند کر دیں، محبت ہے مگر جان نہیں دے گا. چڑیا کو، کبوتر کو، فاختہ کو ہوائے بسیط میں، کھلی فضا میں اڑنے اور اپنی مرضی سے دانہ دنکا چننے سے محبت ہے یا نہیں؟ مگر آپ پکڑ کے پر کاٹ کے پنجرے میں ڈال دیں، جان نہیں دیں گے. محبت ہے مگر جان. یہ رشتہ محبت ہے. اور رشتہ مودت کیا ہے؟ رشتہ مودت وہ ہے جیسے مچھلی کو پانی سے ہوتا ہے، جب تک پانی میں ہے زندہ ہے. آپ پانی سے جدا کرنا چاہو تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی، مگر پانی کی جدائی گوارا نہیں کرے گی. فرمایا الا المودۃ فی القربہ، میری قرابت سے حد سے بڑھ کر محبت، رشتہ مودت قائم کرو کہ تمہارا یہ دھیان رہے، تمہارا یہ گیان رہے، تمہارا یہ یقین رہے، تمہارا یہ ایمان رہے کہ جو سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے یہ بھی صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا. یہ ہے رشتہ مودت، یہ ہے رشتہ مودت. اب اس پر میں 2 احادیث 2 یا 3 عرض کر دیتا ہوں. وقت آدھا گھنٹہ پہلے ہو گیا ہے، میں چلو باقیوں کو بھی ناراض نہیں کرنا. ویسے موسم کلیئر ہو گیا ہے، اگر تھوڑا ٹائم لگ بھی جائے گا ثنا خوانی میں اور تھوڑا ٹائم محفل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پہلے یہ تھا کہ شاید موسم خراب نہ ہو جائے زیادہ. اب لفظ مودت آیا قرآن میں، الا المودۃ. اب وہی آپ تفسیر کریں گے قرآن کی آقا علیہ السلام کے فرمان سے. حضور کے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال عن الحسن بن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مولا حسن مجتبی سے ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت. یہاں پھر لفظ مودت آیا حدیث پاک میں. اور اے لوگوں، ہم اہل بیت کی مودت کو تھامے رکھنا، الزموا لازم رکھنا، تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا دامن مودت اہل بیت اہل البیت. اب یہ بات کر کے فرمایا فإنہ من لقی اللہ، فرمایا بے شک ہر وہ شخص جو قیامت والے دن اللہ سے ملا، ہر وہ شخص جو قیامت والے دن اللہ سے ملا، وہ ہوا یودنا، پھر لفظ مودت آیا، اور وہ ہم سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ ہم سے محبت کرتا تھا. فرمایا دخل الجنہ بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا.
اب یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، اگلا حصہ ہے، مگر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب جنت کی بات کی تو یہ کیوں فرمایا کہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا؟ بشفاعتنا داخل الجنہ بشفاعتنا، ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا، یہ کیوں فرمایا؟ تو سنو، شفاعت کن کی ہوتی ہے؟ شفاعت گناہ گاروں کی ہوتی ہے، خطا کاروں کی ہوتی ہے، عصیہ کاروں کی ہوتی ہے۔ مطلب وہ عمل کی بنیاد پر جنت میں جانے کے قابل نہیں تھا، عمل کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر، حج کی بنیاد پر، صدقہ کی بنیاد پر، خیرات کی بنیاد پر، تلاوت کی بنیاد پر، عمرے کی بنیاد پر، حج کی بنیاد پر، طواف کی بنیاد پر، اللہم لبیک تلبی صداؤں کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، اپنے عمل میں کمی تھی، عمل میں کمزوری تھی، کہیں نہ کہیں عمل کی بنیاد پر حقدار تھا جہنم کا۔ تو عمل میں کمی تھی، عمل اس طرح پلے نہیں تھا، مگر ہماری محبت تھی، مگر ہماری، فرمایا جب قیامت والے دن ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کی شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ پہلا حصہ ہے، یا عمل میں کمی تھی، عمل میں کمزوری تھی، اور میں آپ کو عربی متن حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے ہو کتاب میرے ہاتھ میں۔ تو عمل میں کمزوری تھی، عمل میں کمی تھی، اور اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، سجدہ ریزی کی بنیاد پر جنت میں جانے کے قابل نہیں تھا جہنم کا حقدار، مگر غلامی اہل بیت کا پٹا تھا گلے میں، پٹا تھا گلے میں، فرمایا ہم شفاعت کریں گے، وہ جائے گا۔ اور اگلا حصہ، یہاں حضور نے قسم نہیں کھائی تھی، اگلے حصے میں قسم کھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا لا ینفع عبدا عملہ، اور میں کسی بندے کو اس کا عمل نفع نہیں دے گا، لا ینفع فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا، کس کو؟ اب یہاں عمل ہے، عمل ہے تو فرمایا نا نفع نہیں دے گا، لا ینفع عبدا عملہ، کسی بندے کو اس کا عمل نفع نہیں دے گا، کس کو؟ الا بمعرفت حقنا، جب تک وہ ہمارا حق نہیں پہچانے گا۔ اب یہاں عمل ہے، نسبت نہیں ہے، وہ عمل میں کمزوری تھی، تعلق تھا۔ اب جب یہ ہو گیا، اب ایک حدیث پاک اور سنیں، آپ بڑے اور واضح ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اب غور سے ہمتن گوش ہو کے بیٹھ جائیں، پہلے بھی آپ توجہ سے سن رہے مگر آپ کو بڑا حیران کرے گی یہ حدیث پاک۔ کیا؟ حضور نے فرمایا لوگو فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، فرمایا لوگو اگر کوئی بندہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صف بنا کے کھڑا رہا، لو ان رجلا، اگر کوئی شخص صف بنا کے کھڑا رہا، بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور یاد رکھ لے کعبے کا سب سے افضل حصہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کا درمیانی حصہ ہے، سب سے اعلیٰ حصہ، افضل کعبے کا سب سے اعلیٰ حصہ، وہاں پہ صف بنائی۔ اور صف بنانے کا مطلب کیا ہے کہ با جماعت نماز پڑھتا رہا، اور حضور نے فرما بھی دیا فصلنا وصام، فرمایا نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا۔ اب یہ دو باتیں تو حضور نے فرما دی کہ ایک تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صف بنا کے کھڑا رہا، اور 5 وقت کی نماز اسی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان اعلیٰ مقام پہ ادا کرتا تھا نماز، اور پھر روزے بھی رکھتا رہا۔ 2 باتیں تو حضور نے یہ نماز اور روزے کا فرما دیا۔ تیسری نسبت رکن یمانی بتا دی،
चौथी निस्बत मुकाम इब्राहिम बता दी। पांचवी जब सफ की बात की तो जमात की निस्बत बता दी। छठी सेने काबा के सामने है तो निस्बत काबा बता दी। और सातवीं निस्बत इमाम काबा बता दी। जब सफ में है बाजमात तो फिर जाहिर है इमाम काबा के पीछे ही है। फिर जब ये बात हो गई, अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको अल्लाह पाक करम फरमाए और बुला ले अपने घर, आप जाके फकत नमाज पढ़ेंगे और रोजा ही रखेंगे या कुछ और भी करेंगे? हैं आप सेने काबा में तो फकत नमाज ही पढ़ेंगे, रोजा ही रखेंगे, या क्या ज़हन क्या कहता है, अकल क्या कहती है? तवाफ करेंगे या नहीं? एहराम बांधेंगे या नहीं? उम्रा करेंगे या नहीं? ये तो रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम है, तो क्या मुकाम मुल्तजम पे आएंगे या नहीं? क्या मुकाम इब्राहिम के सामने दो नफर पढ़ेंगे या नहीं? क्या हजर अस्वद के बोसे लेने की कोशिश करेंगे या नहीं? क्या गिलाफे काबा को चूमेंगे या नहीं? क्या हतीम काबा में मिजाब रहमत के नीचे नफल अदा करेंगे या नहीं? हतीम है जो काबे के साइड पे छोटी सी दीवार है, और ये याद रख लें, ये काबे का बाहर नहीं है, ये काबे का अंदर का सेन है। असल में काबा चौरस नहीं था, इस तरह थोड़ा तिरछमा चौकोर था, तिरछमा चौरस नहीं था। कुरैश के पास जब इन्होंने तामीर की तो इतना पैसा नहीं था, मगर मेरे कायद ने कहा, और मैं समझता हूं कायद मेरे ने बताया, कहा कि ये बात नहीं है, घर उसका था, असबाब भी उसने पैदा करने थे। अल्लाह पाक ने इतना हिस्सा छुड़वाया क्यों? क्योंकि ये दीवार काबे का अंदर है, जिसको हतीम काबा कहते हैं, सेन है। वो अल्लाह को पता था कि काबे का दरवाजा तो खुलेगा बादशाहों के लिए, काबे का दरवाजा तो खुलेगा बादशाहों के लिए, और मेरे महबूब का गरीब उम्मती आएगा और उसके दिल में हो कि मैं सेने काबा में नमाज पढ़ूं, तो वो तो नहीं पढ़ सकेगा। और अल्लाह पाक ने इतना हिस्सा छुड़वा दिया कि वो यहां मिजाब रहमत के नीचे नमाज अदा करे। ये सेने काबा ही है, इसको हतीम काबा कहते। और एक और आपको बात आज बता दूं, बहुत सारे लोगों के लिए नई होगी, तहरीकी साथियों से हट के। जहां परनाला है ना, मिजाब रहमत जिसको कहते हैं, परनाला, आप अगर परनाले बारिश आए और ऐन जहां परनाले का पानी धार आती है, परनाले का पानी बिल्कुल मिजाब रहमत के नीचे, हतीम काबा में नीचे हजरत अम्मा हाजिरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें। फिर निस्बत अंबिया भी आ गई। 300 के करीब अंबिया हैं जो सेने काबा में और इर्द गिर्द दफन है। ये कभी वक्त आया मिलाद पाक का तो इस पर हवाला जात के साथ बात करेंगे। अब वो काबे में है, हतीम का निस्बत हतीम काबा, निस्बत नवाफिल, निस्बत फराइज, निस्बत जमात, निस्बत नमाज, निस्बत रुकन यमानी, निस्बत मुकाम इब्राहिम, निस्बत आब जमजम, निस्बत सफा, निस्बत मरवा, निस्बत सैय्यद सफा मरवा, निस्बत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक तलबीन, निस्बत इहराम, निस्बत हलक सर मुड़वाना, निस्बत तिलावत आयात, निस्बत सियाम रोजा, ये सारी निस्बतें कोई अगर जाएगा उसको मुयस्सर आएंगी या नहीं? अब सुन लो, हुजूर ने फरमाया अगर कोई शख्स रुकन यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान सफ बना के खड़ा रहा और नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, सुम्मा लकी अल्लाह, और फिर उसको मौत आ गई, फिर उसको सुम्मा लकी अल्लाह, फिर उसको मौत आ गई, तो फरमाया वो हुवा मुबग़िदुन ले अहले बैत मोहम्मद, और वो दुनिया में अहले बैत मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता था। फरमाया दाखिल अन्नार, वो जहन्नुम में जाएगा। निस्बत काबा ने नहीं बचाया, निस्बत मताफ ने नहीं बचाया,
نسبت طواف کعبہ نے نہیں بچایا، نسبت احرام نے نہیں بچایا، نسبت عمرہ نے نہیں بچایا، نسبت حج نے نہیں بچایا، نسبت حتیم کعبہ نے نہیں بچایا، نسبت مقام ابراہیم نے نہیں بچایا، نسبت مقام منتظم نے نہیں بچایا، نسبت غلاف کعبہ نے نہیں بچایا، نسبت حجر اسود نے نہیں بچایا، نسبت سید صفا مروہ نے نہیں بچایا، نسبت صفا نے اور مروہ نے نہیں بچایا، نسبت انبیاء نے نہیں بچایا، نسبت صلاۃ نے نہیں بچایا، نسبت سیام نے نہیں بچایا، نسبت اللہ نے نہیں بچایا۔ میرا سوال ہے وجہ کیا تھی؟ شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ فرض نماز پڑھو مسجد میں، باقی نماز یا جگہ بدل کے یا گھر پڑھو۔ کیوں؟ کہ زمین کے جس حصے پر سجدہ ہوگا اور عبادت ہوگی، قیامت والدین وہ حصہ شفاعت کرے گا۔ کعبے نے کیوں نہیں کروائی؟ کعبے نے کیوں نہیں شفاعت کروائی؟ نماز نے کیوں نہیں کروائی؟ روزے نے کیوں نہیں کروائی؟ کیا وجہ تھی؟ ایک ہی وجہ ہے، اور میں ہوا مبغض لأہل بیت محمد، وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھتا تھا۔ محبت اہل بیت ایمان ہے، اور عمل ایمان کے بغیر بچائے کیسے؟ عمل ایمان کے بغیر بچائے کیسے؟ اور پھر میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوتا ہوں، کعبے کو پتہ نہیں ہے کہ جب مجھ پر پتھر برسائے جا رہے تھے تو اپنا خون دے کر مجھے بچایا کس نے ہے؟ دین کو پتہ نہیں ہے کہ جب یزیدیت مسلط ہو رہی تھی اور قدریں دین کی پامال ہو رہی تھی، اپنے خاندان کو قربان کر کے بچایا کس نے؟ کعبہ اور دین حسین کے بغیر بچائے گا کیسے؟ اور میری بات اگر آپ سمجھیں، میری بات کہ یہ میری بات ہے، ایک تعبیر ہے میری، تو بھئی میرا انکار سارے کر دیں، آپ کو حق ہے، مگر جن کی بات بتانے والا ہوں، انکار کرنے والے بھی ان کا انکار نہیں کرتے۔ کون؟ شہنشاہ ہند، سلطان الاولیاء، عطا رسول، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، اور بادشاہ بھی حسین ہے۔ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، اور دو لفظ، ایک شاہ ایک بادشاہ، بادشاہ، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی تو معنی مختلف ہوگا نا۔ اور شاہ کس کو کہتے ہیں اور بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو حکومت پہ بیٹھے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو زمام اقتدار پہ بیٹھے، اور شاہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ بنائے۔ تو بادشاہ بھی حسین، بادشاہ گر بھی حسین، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سر دے دیا نہ داد دست در دست یزید، مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد بھی حسین ہے۔ جب دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین، اور کلمے کی بنیاد بھی حسین، تو پھر کلمہ اور دین حسین کے بغیر بچائے کیوں؟ حسین کے بغیر بچائے کیوں؟ ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے قال
کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے ہم سے خطاب فرمایا. بس صرف ترجمہ عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، بس کیونکہ تفصیل کافی، اتنی کافی ہے تفصیل. آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا فسمعت وهو یقول، میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، جس کسی نے بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، اللہ قیامت والے دن سے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے. جب یہ کہا کہ یہودی بن کے اٹھے گا اور یہودیوں کے ساتھ، فقلت، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا، ان صام و صلی، اگر وہ دنیا میں روزے رکھتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا پھر بھی، قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صام و صلی، اگر وہ روزے رکھتا رہا نمازیں پڑھتا رہا پھر بھی. اور سنو آگے ایک جملہ ہے، اور میں وزعم انہ مسلم، اور وہ گمان کرتا رہا، اس کا وہم تھا، گمان کرتا رہا کہ مسلمان ہے. تو حضور نے بتا دیا کہ نمازیں اور روزے محبت اہل بیت کے بغیر فقط ایک ظام ہے، عقیدہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، میں بتا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا یہ نمازیں کیوں پڑھتے تھے، روزے کیوں رکھتے تھے. احتجر بذلک من سفک دمی، ایک تو یہ تھا کہ نماز دکھاتے تھے، پڑھتے تھے تاکہ اسلام کی تلوار ہمارے خلاف نہ اٹھے، ہمیں مسلمان سمجھا جائے. اور دوسرا وَإِن يُؤَدِّ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، اور فرمایا جزیہ نہیں دینا چاہتے تھے جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہیں اور ٹیکس پے کرتے ہیں، جزیہ، بس اس سے بچنے کے لیے. اور فرمایا لوگوں وَهُمْ صَاغِرُونَ، فرمایا یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ. سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک اور پیغام، مطلب سیکنڈ لاسٹ ہے، لاسٹ میں پیغام آ جائے گا آخری حدیث پاک میں. وہ یہ کہ بھائی نے نعرہ لگایا تھا، شعر پڑے تھے، تو میں نے کہا ایسے الفاظ استعمال نہ کیا کریں، جب دلیل آ جاتی ہے تو دلیل سے بڑی چیز کوئی نہیں. اب وہ میں ایک دلیل عربی متن کی دے دیتا ہوں. آقا علیہ السلام، حضور نے فرمایا علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی، جس نے میری اطرت کے حق کو نہ پہچانا، جس نے میری اطرت کے حق کو، والانصار، اور انصار کے حق کو نہ پہچانا، والعرب، اور عرب کے حق کو نہ پہچانا. غور سے بیٹھیں، اور میں جس نے میری اولاد، میری اطرت، انصار اور عرب کے حق کو نہ پہچانا، فرمایا فہو لإحدی ثلاث، وہ تینوں میں سے ایک ہے، وہ تینوں میں سے ایک ہے. پہلا فرمایا اما منافق، یا تو منافق ہے، یا تو منافق ہے، اما لزنیت، یا وہ زنا کی پیداوار. کیا بات ہے. اما لزنیت، یا وہ حرام زادہ ہے، زنا کی پیداوار ہے. اما امرؤن، یا وہ مرد ہے حملت بہ امہ لغیر طہر، جس کو اس کی ماں نے ناپاک دنوں میں لیا. مطلب وہ دن جن دنوں میں میاں بیوی کا ملاپ جائز نہیں ہے. حدیث پاک. اور اس پر پیغام میں نے جو کہا تھا وہ سن لیں سب بھائی توجہ کے ساتھ. وہ یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع، آقا علیہ السلام واپس پلٹے، 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام یوم 18، جس نے 18 ذی الحج کا، من ذی الحجہ، جس نے 18 ذی الحج کا روزہ رکھا، کتب لہ صیام 60 شہرا، اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اور فرمایا یہ کون سا دن ہے 18 ذی الحجہ؟ فرمایا وہو یوم غدیر خم، یہ غدیر خم کا دن ہے. حضور واپس پلٹے، خطبہ حجۃ الوداع تھا، ہو گیا، 1.25 لاکھ صحابہ تھے،
واپس آئے, آقا علیہ السلام نے زور کی نماز ادا کی. عزیزان محترم, آقا علیہ السلام نے زور کی نماز ادا کی, اور زور کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور کھڑے ہوئے. شدید گرمی تھی. حضور کے لیے درخت پہ, یہ تفصیلات ہیں حدیث میں, درخت پہ 2 کپڑے ڈالے گئے سایہ کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی. زور کی نماز کا وقت تھا, جماعت کروائی. جماعت کروانے کے معن بعد, فرض کی ادائیگی کے بعد آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں کا اولا ہوں, زیادہ قریب. پہلا کہا تعلمون, جانتے ہو. پھر فرمایا اتعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا یہ معرفت رکھتے ہو, پہچانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. اور تیسرا کہا اتشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں, پہلے کا جانتے ہو, جان کر پہچانتے ہو, اور پہچان کر گواہی دیتے ہو کہ میں مومنوں کا اولا ہوں, قریب ہوں. قالوا بلا, سب نے کہا کہ آپ نہیں ہیں تو کون ہے. جب 1.25 لاکھ صحابہ نے اعلان کر دیا کہ حضور قالوا بلا, ہاں آپ ہی تو ہیں, تو اس وقت آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا, اور ہاتھ اٹھا کر کہا لوگوں میرے مولا ہونے کی, میرے اولا ہونے کی, میرے جان سے قریب ہونے کی گواہی دینے والوں, من کنت مولاہ, جس کا میں مولا, فہذا علی مولاہ, اس کا علی مولا. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. سبحان اللہ. جس کا میں مولا, اس کا علی, هذا علی مولا, اس کا علی مولا. اب میرا ایک سوال ہے اپنے اہل تشیع بھائیوں سے, سب کی بات کروں گا, اور پھر اپنے اہل سنہ والجماع کے وہ ساتھی بھائی جو صحابہ کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں, ان سے, دونوں سے. سوال یہ ہے, جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا اور حضور نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, میرا سوال ہے سب سے پہلی مبارکباد مولا کائنات کو کس نے دی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم نے. سب سے پہلی مبارکباد, اور پتہ ہے لفظ کیا کہا تھا قریب آ کے, کہ بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب, اے ابن ابی طالب مبارک ہو, مبارک ہو, اصبحتا تو صبح بھی ہو گیا, وامسیتا تو شام بھی ہو گیا, مولا یا میرا مولا, تو صبح بھی ہو گیا اور شام بھی ہو گیا, مولا یا میرا مولا, و مولا کل مومن و مومنت, اور ہر مومن مرد اور مومن. یہ نہیں کہا کہ و مولا کل مسلم و مسلمت, یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان, اور نہیں 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 نہیں, جو مولا کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. آگے کرتا ہوں بات, میں بتاتا ہوں. اچھا, کہ مولا کل مومن و مومنت, ہر مومن مرد اور مومن عورت کا, یہ بات ہو گئی. تو عزیزان محترم, جو ان کو کہہ رہے ہیں آپ میرے مولا, تو جس کو کوئی مولا مانے اس کے ساتھ اختلاف کیسا؟ جس کو کوئی مولا مانے اس کے ساتھ. اب حدیث پاک مکمل نہیں سنائی جاتی, مکمل آج میں کرتا ہوں. کیا جب یہ مبارکباد ہو گئی, مبارکباد ہو گئی, اب پہلے تھا اعلان ولایت علی, پہلے ہو گیا اعلان ولایت مولا کائنات, اور مولا کائنات کے اعلان کے بعد پھر آگئی مبارکبادی عمر, پھر آگئی مبارکبادی, غور کریے گا, مبارکبادی عمر. آصف ہاں بھائی, جب حضرت عمر فاروق نے مبارکباد دے دی تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں, فانزل اللہ تعالی, اللہ پاک نے آیت اتاری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہاری
नेमत मुकम्मल कर दी, दीन तुम्हारे लिए चुन लिया, अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन चुन लिया। तो उधर ऐलान विलायत अली था, इधर मुबारकबादी फारूक थी। जब दोनों हो गई, बाद में आयत उतरी, दीन मुकम्मल हो गया। तो अजीजान मोहतरम, तकमीले दीन में विलायत ऐलान विलायत अली भी है, तकमीले दीन में मुबारकबादी फारूक भी है। तकमीले दीन में मुबारकबादी उमर भी है। दो शख्स आ गए उमर फारूक के पास, खिलाफत फारूकी का दौर था। एक ने कहा हुजूर हमारा झगड़ा हो गया है, फैसला सुन ले, मुकदमा सुन ले हमारा और फैसला फरमा दे। आपके पास मौलाए कायनात बैठे थे, आपके पास मौलाए कायनात बैठे थे। आपने फरमाया अपना मुकदमा इनको सुनाओ, अपना मुकदमा सुन इनको सुनाओ और इनसे फैसला करवाओ। जब सैयदना फारूक आजम ने मौलाए कायनात की तरफ इशारा किया, इनको सुनाओ, इनसे फैसला करवाओ, उसके माथे पे बाल लाए, उसका चेहरा बदला। जब आपने चेहरे के तासुरात देखे, कद मुबारक लंबा था आपका, अब खड़े हो गए जलाल में, उसको गिरेबान से पकड़ा, जमीन से उठा लिया। जब उसके पांव मुअल्लक हुए ना, फिजा में उठा लिया और कहा जिसके बारे में शक्ल बना रहा है, अतदरी मन होवा, जानता है ये कौन है? जिसके बारे में शक्ल बना रहा है, जानता है ये कौन है? अब ये बात करके फरमाया होवा मौला का, ये तेरा मौला है, वह मौला या ये मेरा मौला है। ये बात करके फतवा फारूकी सुन लो, ये बात करके फतवा फारूकी सुन लो। आपने फरमाया मन लम यकुन मौला हो, जिसका अली मौला नहीं, और मैं लईसा मोमिनन, वो मोमिन है ही नहीं। ईरान की फतह हुई, मतलब मिलाना चाहता हूं, कोई इख्तिलाफ नहीं था। ईरान की फतह हुई और आपके लिए बड़ी हैरत ज़दा बात होगी, ये हैरत अंगेज। ईरान की फतह हुई, ईरान का बादशाह था यज़्दगर्द, उसकी बेटी माले गनीमत में आई शहर बानो, उसकी बेटी आई, गौर करिएगा, शहर बानो। जब माले गनीमत तकसीम हो गया, ये सैयदना फारूक आजम का जमाना था, जब माले गनीमत तकसीम हो गया तो आप खड़े हुए, आपने कहा शहर बानो शहजादी है और बादशाह वक्त की बेटी है, शहजादी है, इसकी शादी भी शहजादे से हो। उस वक्त आपका अपना बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद थे। सबने समझा कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तो ज़ाहिर अपना बेटा ही शहजादा कहेंगे और किसको कहेंगे। आपने फरमाया शहर बानो की शादी शहजादे से होगी, क्योंकि ये शहजादी है और मेरी नजर में फरमाया हुसैन से बढ़कर शहजादा कोई नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, हुसैन से बढ़कर शहजादा कोई नहीं। आपने शादी, दुनिया का कोई मुअर्रिख और दुनिया की कोई किताब इस बात का इनकार नहीं कर सकती कि हजरत शहर बानो की शादी इमाम अली मुकाम से हजरत उमर फारूक ने करवाई थी। और हवाला दे दूं, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, अबू ईसा इरबिली की किताब है कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा। और ये जो हमारे भाई अहले तशय्यो है, शिया भाई, उनकी किताब, ये वो उनके नजदीक वो मुकाम रखती है जैसे हमारे यहाँ कुरान के बाद बुखारी है। आप